نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، بس اب تم مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا، اور تلاش کرو، ما کتب اللہ، جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب رخصت دے دی، اجازت دے دی کہ اب وہ پہلے والا حکم ختم ہو گیا ہے۔ اب آپ کی آسانی کے لیے، سہولت کے لیے حکم کو چینج کر دیا گیا ہے۔ اب آپ رات کے وقت میں کھا پی بھی سکتے ہیں، جو دل چاہے آپ کھائیں، جو دل چاہے آپ پئیں، اور اسی طرح اگر آپ مباشرت کرنا چاہیں تو آپ کو رمضان المبارک کی راتوں میں اس کی اجازت ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ، بس تلاش کریں جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو فقط مقصد اپنی خواہش اور ہوس کو پورا کرنا نہیں، بلکہ نسل انسانی کی بقا، انسانیت کا آگے چلنا، انسانیت کا اس دنیا میں آنے کا ایک سبب اور ذریعہ یہ نکاح ہے۔ اس نیت کے ساتھ نکاح کریں، اس نیت کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں کہ اس کے ساتھ انسان کی نسل کی بقا ہے، انسانیت کا سلسلہ آگے چلنے والا ہے، انسانیت کا سلسلہ آگے بڑھنے والا ہے، تو اللہ رب العالمین اس پر اجر عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس نیت کے ساتھ انسان کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ کے لیے وہ پہلے والی پابندیاں، وہ پہلے والے حکم ختم کر کے آسانی اور سہولت اور رخصت عطا کی گئی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ آپ کھاؤ جو دل چاہے، حلال چیزیں جتنی بھی اللہ نے حکم دی ہیں وہ رمضان المبارک کے اندر آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ ان تمام چیزوں کو افطار کرنے کے بعد صبح روزہ رکھنے تک، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر صبح طلوع صادق یعنی طلوع فجر سے پہلے تک آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ صبح صادق تک کھانے کی، وشربو، اور پینے کی اجازت ہے۔ فقط اس بات کا خیال کرنا ہے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ فرق واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگے کا کالے دھاگے سے۔ اب یہ آیت پہلے موجود تھی، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سفید دھاگے سے کالے دھاگے کا فرق محسوس ہو جائے، واضح ہو جائے۔ صحابہ کرام پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ صحابی جو عربی بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بھی تھے، اور اس علاقے کے رہنے والے بھی تھے، اور قرآن مجید کے نزول کے وقت موجود تھے، ان صحابہ کرام نے بھی اس آیت کے معنی اور مفہوم کو اس انداز سے لیا کہ انہوں نے دو دھاگے لیے، ایک کالا اور ایک سفید۔ بعض حضرات نے اسے اپنے ہاتھوں پر باندھ لیا، بعض حضرات نے انہیں اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لیا، بعض حضرات نے اپنے تکیوں کے ساتھ رکھ لیا، اور رات کو اٹھ کر انہیں دیکھتے تھے کہ کیا اب سفید دھاگے اور کالے دھاگے کے اندر فرق واضح نظر آ رہا ہے۔ اب اس انداز کو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب ان دونوں دھاگوں کے اندر فرق نمایاں ہو جائے گا، فرق واضح ہو جائے گا، پھر روزے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ عربی اور ان کی زبان عربی،
ان کے والدین عربی، وہ شہر اور وطن عربی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پڑھنے والے یہ صحابہ کرام، استاد بھی عربی، شاگرد بھی عربی، استاد پیغمبر، شاگرد صحابہ کرام، پھر بھی ان لوگوں نے اسے ان دھاگوں کے ساتھ تعبیر کیا کہ دھاگے رکھ کر ان میں فرق محسوس کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے من الفجر کا لفظ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے بتایا کہ اس سے مراد یہ دھاگے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد آسمان پر جو سفید لکیر آتی ہے، اور اس سفید لکیر کے بعد، اس سفید خط کے بعد، اس سفیدی کے بعد جو ایک کالے کلر کی دوبارہ اندھیرا آتا ہے، اس سے وہ مراد ہے وہ اندھیرے سے پہلے جو سفیدی نمایاں ہوتی ہے، وہ صبح صادق کا وقت، وہ اس وقت کو اس وقت کے ساتھ، یعنی جب سفیدی ظہر ہو جائے، وہ وقت ہے آخری وقت اندھیرے سے پہلے۔ اندھیرا جب ایک دفعہ اس کی لہر اٹھتی ہے تو اس سے مراد وہ دھاگے ہیں، یعنی ایک سفیدی والا دھاگا، ایک سفیدی والا وہ وقت، اور اس کے بعد جو دوسرا دھاگا یعنی وہ اندھیرے والا وقت۔ اب اس کو صحابہ اکرام نے عام دھاگوں سے مراد لیا، حالانکہ یہ وہ آسمانی صبح صادق کا وقت تھا جس کو صحابہ اکرام نے ان دھاگوں کے ساتھ تعبیر کیا۔ آج یہاں پر غلام احمد پرویز جیسے، جیلانی جیسے مختلف ایسے لوگ جن کو عربی کی سوجھ بوجھ نہیں، جن کی کسی کے پاس تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ایسا موقع نہیں ملا، وہ خود کار ہی، نہ ان کے کوئی ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے انہیں سمجھایا ہو، جنہوں نے ان کو پڑھایا ہو، جنہوں نے ان کو سکھایا ہو، وہ خود ہی مطالعہ کر کے، وہ خود ہی کتابیں اٹھا کر، وہ خود ہی دوسروں کی تفسیریں، عربی کی بکس، عربی کی لغتیں اٹھا کر خود ہی معنی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا فلاسفر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ جب تک آپ قرآن مجید کے ہر اس حکم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ساتھ جوڑیں گے نہیں، ملائیں گے نہیں، اس کے ساتھ جوڑ کر سمجھیں گے نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور قرآن مجید دونوں کو ملا کر آپ بات کو سمجھیں گے تو بات کی حقیقت واضح ہو جائے گی، کیونکہ قرآن مجید کی سب سے پہلی تعبیر، قرآن مجید کی سب سے پہلی تشریح، قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث کی شکل میں کی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر، آپ کی تعبیر، آپ کی تشریح کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، پھر قرآن مجید کا ہر معنی اور مفہوم صحیح واضح اور نمایاں سمجھ آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو واضح کر دیا، فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اس کو آپ روزے کے وقت کو پورا کرو، الی الصیام الی اللیل، رات تک، یعنی پہلے بتایا من الفجر کہ وہ فجر کے وقت شروع ہوگا، پھر فرمایا کہ اتم الصیام وہ ختم ہوگا الی اللیل، رات کے وقت تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ اب صبح سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت ہے، روزہ رکھنا صبح سے ہے، روزہ کھولنا غروب آفتاب کے وقت ہے۔ اب اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ آپ کے لیے آسانی ہے، وہ سہولت ہے، وہ آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اس میں کھائیں بھی صحیح، اس میں پئیں بھی صحیح، اور آپ مباشرت بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، لیکن آپ مباشرت نہ کریں جبکہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوں مسجد کے اندر۔ اب مسجد کے اندر مباشرت کی اجازت نہیں، اور اعتکاف کرنے والے کو باہر جانے کی اجازت نہیں سوائے ضرورت حاجت کے، یعنی طہارت کے لیے، وضو کے لیے، یا اسی طرح واش روم میں جانے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے بھی کہیں اور جانے کے لیے اجازت نہیں، یا اسی طرح گھر پر جانے کی اجازت نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے اس کو واضح کر دیا کہ آپ مباشرت نہیں کر سکتے اس حال میں جب کہ آپ اعتکاف میں مسجد کے اندر موجود ہوں۔